اوکے. اب یہ بل کلنٹن کے جو حوالہ آپ نے دیا کہ جو انہوں نے کہا وہ کوٹ کیا گیا اس بک کے اندر, وہ دے سینس کہ اصل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ, ان کی طرف بڑی نگاہیں تھیں کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ اس پر دیں گے. انہوں نے ایک تو 1500 سال پرانا ایشو سے قرار دے دیا, اس سے جرمنی جاپان کا بارڈر یاد آ گیا. عمران خان صاحب کا جی, اور انہوں نے کہا یہ خود ہی سالو کر لیں گے آپس میں مل جل کے, یہ ہوتا رہتا ہے. اس سے کیا مراد ہے ان کی کہ وہ یہ جانتے ہیں انڈین پیٹرنز کو کہ یہ ان کا ڈیزائن ہی ایسا ہے اور وہ کر ہی لیں گے اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال ڈونلڈ ٹرمپ کو خاص بریف ملی ہے ان کو. 1500 سال پرانا مسئلہ ہے جی, بیوقوف قسم کا جواب ہے. یہ کہہ سکتے تھے کہ پارٹیشن سے, مگر میرا خیال ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ پارٹیشن ہوئی کب. انہیں صرف اتنا پتا ہوگا کہ کشمیر تو یار پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں, ان کی لڑائی جھگڑے چل ہی رہے ہیں. تو اس سے زیادہ ان کو نہیں پتا, کوئی ان کی بریفنگ نہیں ہوئی, کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی. اب وہ یہ کسی کی سائیڈ نہیں لینا چاہ رہے. وہ ٹیررزم کو تو سارے کنڈیم کرتے ہیں, مگر انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے, پہلے بھی وینس نے بھی کچھ نہیں کہا, انڈیا میں ہوتے ہوئے انہوں نے کچھ نہیں کہا, اور سوائے یہ کہ جی ظاہر ہے ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں. ابھی کسی بیرونی ملک نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا اس کے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہوا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بڑا مایوس ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس قسم کی بات کی ہے, جو بیسکلی ایک اگنورنٹ پریزیڈنٹ کی بات ہے. یہ اسی طریقے کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے اسے پاور سیز کیا تھا, تو اس وقت بھی کسی نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو پوچھا تھا کہ یہ مشرف سیز پاور, پریزیڈنٹ بش تھے, اچھا, تو اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے؟ تو پریزیڈنٹ بش کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پریزیڈنٹ مشرف کون ہے. بعد میں بڑی دوستی ہو گئی. اور یہ جو ہے صاحب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں میں تو دونوں لیڈرز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, یہ ہوا ہے. انہیں پوچھ لیں کہ جنرل آرمی چیف کا پورا نام کیا ہے, تو ان کو نہیں پتا ہوگا. لیٹ می ٹیل یو دس. اور نریندر مودی کا بھی میرا خیال نام انہیں صرف مودی پتا ہوگا, نریندر نہیں پتا ہوگا. تو دس از دا وے دی امریکنز آر. تو آئی تھنک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے فرام دی انڈین پوائنٹ آف ویو کہ ان کے لیے حمایت نہیں دی امریکہ نے. رائٹ. اور مین وائل سعودی عربیہ اور ایران کا ایکٹیو ہونا اور کال کرنا اور بات کرنا ڈیفیوز کرے گا سچویشن کو؟ نہیں کرے گا, بیکاز انڈیا ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اوکے, دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو پلے اے رول. ایران نے بھی کہا ہے, سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے. اور انڈیا از کلوز ٹو ایران اینڈ ٹو سعودی عربیہ, مگر انڈیا نے کوئی جواب نہیں دیا. انڈیا جواب نہیں دے گا, مگر اگر وہ رول پلے کریں گے تو یہ سارا جو ایٹماسفیئر ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا. یہ بالکل جسے کہتے ہیں نا, یہ ساری جو ڈرامہ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر, یہ تو راتوں رات جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گا کہ وہ آ گئے جی, وہ یہ ہو گیا جی, وہ ہو گیا جی. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈسکس اینی تھنگ وتھ پاکستان. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ڈیفیوز دا سچویشن. انڈیا ڈزنٹ وانٹ ٹو ہیو اے نیوٹرل انکوائری. میتھڈ ٹو میڈنس. سو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارتی جو ارادے تھے, جو ٹارگیٹس انہوں نے اچیو کرنے تھے, ابھی تک وہ اچیو نہیں کر. ان میں تھوڑا چینج کی ضرورت ہے, یہ انڈیا کو محسوس. مگر ایک بات میں کہنا چاہوں گا اگر ٹائم ہے تو. جی جی. تو بات یہ ہے کہ ایک پوائنٹ اور ہے. کیا؟ اگر یہ تو خیر انہوں نے یہ بات کہی ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ ہم جعفر ایکسپریس کی بھی انکوائری جو ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اب وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کی طرف سے اگریڈ ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کر لیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کنونسڈ ہیں کہ انڈیا میں اس کا ہاتھ ہے, فٹ پرنٹ انڈیا کا نکلے گا. اگر تو یہ اپنی انہوں نے دو باتیں کر دی نا, ایک یہ کہ اس کی انکوائری کر لیں نیوٹرل, تو اس کی کانفیڈنس کے ساتھ بندہ کہتا ہے نا نیوٹرل لے آؤ, ان کو پتا ہے کہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں, ان کو وہ کبھی نہیں کریں گے بیکاز ان کو پتا ہے ہماری ڈیپ اسٹیٹ کا ہاتھ ہے, تو وی ڈونٹ وانٹ اٹ کمنگ آؤٹ. تو یہ آئی تھنک دس واز اے گڈ انیشیٹو بائی پاکستان. پہلے دن ہی کر لیتے تو وڈ بین ایون بیٹر, مگر اچھا کیا انہوں نے یہ بات کر دی. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو ہر روز دہرانا چاہیے, اور اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جانا چاہیے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. ہمارے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزام لگے ہیں, اینڈ وی ڈیمانڈ دیٹ دے شوڈ بی این انٹرنیشنل انکوائری. اور صرف یہ نہیں, وہ بھی جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو انڈیا میں ہو رہی ہے, اس سب چیز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز ایک کمیٹی بنائے اور انکوائری کریں, اور دونوں ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور پھر دیکھیں انڈیا کیا کہتا ہے. روز یہ موقف دہرانا چاہیے اور اس پہ بھارت کو جواب دینے پر کہ کہیں نہ کہیں تو آپ شکنجے میں آئیں گے جب آپ اس طرح کے الزام لگائیں گے. میرا خیال ہے سوال و جواب کا سیشن کر لیا جائے, کیونکہ کافی بے چین ہے پاکستانی عوام, اور بہت سے پہلو وہ اس کانفلکٹ کے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ختم کب ہوگا اور یہ شروع کب ہوا. کراچی سے عبدالولی خان. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو آپ کے 2 شوز ہوئے تھے, دونوں میں نے دیکھے. آپ نے تمام پہلوؤں پہ تقریباً اچھے سے روشنی ڈالی ہے. تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تلخی جو ہے یہ کالونیل لیگیسی کا بوجھ ہے جسے وہ اتارنے میں ناکام ہو چکے ہیں, یا پھر یہ تقسیم مغل ایرا کے اقدامات ہیں جسے پاٹنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تو برائے کرم تفصیلی روشنی ڈالیے تاکہ تمام پہلوؤں سے آگاہی ہو سکے.
جی مہربانی. تاریخ کا سوال ہے, میں مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ یہ تو اس میں تو بہت سیریس ایکیڈیمک ورک بھی کیا گیا ہے آن آل سائڈز آف دس ایشو. دیکھیے ہندو مسلم کلیشز تو مغلوں کے دور میں بھی تھے, کمیونلزم انڈیا میں ہمیشہ تھی, مگر یہ برطانیہ جب راج کر رہا تھا یہاں ہندوستان میں تو سب کو پتا کہ ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی ان آرڈر ٹو کنسالیڈیٹ پاور. تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے اندر کمیونلزم کو شے ملی اور ہندو مسلم فرام ٹائم ٹو ٹائم رائٹنگ بھی ہوتی رہی. سو یہ مغلوں کے دور سے لے کے آج تک کمیونلزم رہی ہے, مگر اکبر کے دور میں یہ کم تھی اور اورنگزیب کے دور میں یہ زیادہ تھی. اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اور اکبر کو کیوں پسند کیا جاتا ہے, بیکاز وہ کہتے تھے کہ ہر مذہب جو ہے ان کے لیے ایکولی پیارا ہے, اور اورنگزیب جو تھے وہ اسلام پسند تھے. تو اس لیے انڈیا میں اورنگزیب کے خلاف کافی محاذ ہے. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں. مگر اس سے زیادہ پارٹیشن کے بعد جو کمیونل رائٹنگ ہوئی وہ بھی بڑی, اس کی بھی بہت اہم رول ہے ان دس ہندو مسلم ایشو. اگر تو پارٹیشن وائلنس کے بغیر ہو جاتی تو شاید یہ نہ ایسی یہ ابھرتی نہ, مگر کیونکہ پھر بڑی سیریس قسم کی رائٹنگ ہوئی اور مائیگریشنز ہوئیں اور بلڈ شیڈ ہوا, تو وہ بھی ایک ہسٹوریکل میموری میں وہ بات بھی چلی گئی آن بوتھ سائڈس. جو لوگ چھوڑ کے یہاں آئے اینٹی انڈیا, اور جو لوگ رہ گئے وہاں جو ہندو رہ گئے وہ ہو مائیگریٹڈ فرام پاکستان ٹو انڈیا, ان کی بھی بڑی خوفناک قسم کی میموریز تھی. سو آن بوتھ سائڈس پارٹیشن واز اے ویری بلڈی انکاؤنٹر, اینڈ وہ بھی ایک میموری کے اندر ہے. پھر ٹیکسٹ بکس لکھنی شروع ہو گئیں ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی, جنہوں نے تاریخ جو ہے اس کو ان ہندو مسلم کمیونل فیشن اس کو پیش کیا دونوں سائڈس کی طرف سے. اور یہ ٹو نیشن تھیوری جو تھی یہ دونوں نے تسلیم کی. ان کو بھی اس کا فائدہ تھا, ہمیں بھی اس کا فائدہ تھا کہ ہندوز الگ ہیں اور مسلم الگ ہیں. ہم نے تو یہاں پاکستان میں تو ہندو رہ ہی بہت تھوڑے گئے تھے, تو ہمیں تو ہندو مسلم یونٹی کا اتنا ایشو نہیں تھا. مگر انڈیا کے اندر اٹ بیکیم اے بگ ایشو بیکاز جو مسلمز رہ گئے تھے دے ور سین ایز ففتھ کالمنسٹس. مگر کانگریس بڑی ایک سیکولر قسم کی سیاسی جماعت تھی, اور اس وقت نہرو کی جو سوشلزم تھی وہ بھی ایک سیکولر سوشلزم تھی, تو وہ اتنی ابھری نہیں, اتنی اینٹی مسلم سینٹیمنٹ اتنا نہیں بنا جتنا آج ہے. یہ تو بی جے پی کی رائز کے ساتھ ایک نیا ڈائمنشن وہاں کھڑا ہو گیا ہے, جو کہ نریندر مودی نے احمد آباد سے لے کے آج تک جس کو پروموٹ کیا, اور جس کی وجہ سے آج وہاں ایک بالکل اینٹی مسلم محاذ بن گیا, اور سٹیزن شپ تک کی ڈینائل اب وہاں ہو رہی ہے. اور یہ ایک فاشسٹ قسم کی حکومت وہاں ایک آپریٹ کر رہی ہے, جو کہ میڈیا کو بھی سائلنس کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک نئی جنریشنز پیدا ہو گئی ہے نا. وہ پرانی جنریشنز جو اکٹھی رہتی تھی, کام کرتی تھی, پیار محبت ہوتی تھی, اور پھر تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے تھے لوکل لیول پہ, وہ جنریشنز وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں. اب نئی جنریشنز آ گئی ہیں جنہیں تاریخ کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے, اور وہی ہے تاریخ ان کو سمجھ, جو کہ اب بی جے پی نے 2000 سے لے کے آج تک جو بی جے پی بیج بو رہی ہے. یہ نئی جنریشن جو ہے وہاں بھی یوتھ بلج ہے, وہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں اسلامائزیشن ہوئی اور وہاں ہندوائزیشن ہو گئی. یہاں ضیاء الحق صاحب نے اسلامائزیشن کا بیج ڈال دیا جو کہ ایکسکلوسیوسٹ قسم کی تنظیم تھی, اور ادھر بی جے پی نے ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کی بات کرنی شروع کر دی. آخر میں ہندوستان نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایٹم بم بنائے گا, تو اس کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ سوچ تھی. وہ سوچ یہ تھی کہ اب نیشن سٹیٹس کے طور پہ ہم نے نہیں دیکھنا دنیا کو, ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے ایز سویلائزیشنل سٹیٹس, ناٹ ایز نیشن سٹیٹس. سویلائزیشن وہ کہتے تھے ایک کرسچن سویلائزیشن ہے, اس کے پاس بم ہے. ایک جوئش سویلائزیشن ہے, اس کے پاس بھی بم ہے. ایک اب اسلامک سویلائزیشن ہے, اس کے پاس بھی بم آ گیا ہے. ایک ایتھیسٹ سویلائزیشن ہے سوویت یونین, اس کے پاس بھی بم آ گیا ہے, اینڈ چائنا. تو وہاں ایک خواہش پیدا ہوئی, ایک سیاسی شعور پیدا ہوا کہ انڈیا بھی ایک سویلائزیشن ہے, اور انڈیا ایز اے سویلائزیشنل اسٹیٹ اس کے پاس بھی بم ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے پھر 74 میں یقین میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ اسمائلنگ بدھا ایٹم بم ٹیسٹ کیا, جس کی بعد پھر جب
ضیاء الحق صاحب تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر ایسی بات ہے تو پھر اسلامک سویلائزیشن بھی ایک ہے. اگر خود ہی انڈیا کہتا ہے اسلامک سویلائزیشن ہے, اسلامک بام, تو ہم بھی پھر اسلامک بام بناتے ہیں. بیکاز ڈونٹ فرگیٹ, یہ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ وی وانٹ گوئنگ ٹو میک این اسلامک بام 1974 میں. تو آئی تھنک اس قسم کی اب سوچ چل رہی ہے. انڈیا اپنے آپ کو ایک گریٹ سویلائزیشن سمجھتا ہے, جو کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ گریٹ پاور بنے. وہ گریٹ سویلائزیشن اس لیے نہیں بن پا رہی ہے بیکاز ابھی بھی وہاں بہت بڑی ایک مسلم میجورٹی ہے, اور اینڈ دین دی ہول کاسٹ سسٹم, یہ کنڈیوسو نہیں ہے ٹو گریٹ سویلائزیشن. اینڈ سملرلی ریجن کے اندر وہ گریٹ پاور نہیں بن پا رہا. تو اس قسم کی فرسٹریشن ہے ان کی کہ ابھی تک وہ ایکنالج نہیں کیا جا رہا ان کو. اور پاکستان یہاں بیٹھا ہوا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ان کو گریٹ پاور یا گریٹ سویلائزیشن بننے نہیں دے رہا, بیکاز اس کے لیے وہ ان کو ضرورت ہے پاکستان کو ڈومینیٹ کرنے کی. تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے. آئی تھنک دا برٹش پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول, مگر اس کے بعد جس طریقے سے سیاست چلی, یا جس طریقے سے پارٹیشن ہوئی, یا جس طریقے سے انڈیا فائنلی بروک اپ انٹو پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ سو آن, اس میں بھی ایز یو نو انگریزوں کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. جس طریقے نے انہوں نے یہ ڈویژن کی, آربیٹری قسم کی ڈویژن کی. آخر تک ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ قائد اعظم محمد علی جناح لڑتے رہے کہ یونائٹڈ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو آٹونومی مل جائے, میکسیمم آٹونومی مل جائے, اور ان کی سیٹس ان کو اکارڈنگلی ملیں. مگر نہرو صاحب نے اور پٹیل صاحب نے, جو ان کے اس وقت لیڈرز تھے, وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. نہرو کو یہی تھا کہ جانا تو جاؤ, پھر اسی کم از کم ویل بی ایبل ٹو بلڈ اے اسٹرانگ سیکولر اسٹیٹ. اور جاتے جاتے میں ایک بات کہہ دوں, یہ شاید بہت سے لوگ میرے سے اتفاق نہ کریں, مگر میں صرف یہ چاہوں گا کہ مجھے گالی دینے سے پہلے جا کے چیک کر لیجئے فیکٹس. اسلام کبھی بھی ہندوستان میں خطرے میں نہیں تھا اس وقت جب پاکستان کا ڈیمانڈ بنا. مسلمانوں کی اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس خطرے میں تھی. انہیں کسی نے نہیں روکا تھا فرام پریکٹسنگ اسلام. اسلام واز نیور ان ڈینجر. Muslims were in danger as a community with political and economic rights. That is why Pakistan was created. اس لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلام کا نام تو لیا, but what he meant was Muslims of India. And so therefore پاکستان, میرا یہ موقف ہے, was never meant to be a theocratic state. ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ ہم ایک لبرل سیکولر اسٹیٹ بنیں گے where all minorities would be protected. And مگر ضیاء الحق صاحب نے آ کے سب چیز کو تبدیل کر دیا, اور وہ ہم آج وہ بھگت رہے ہیں, اور انڈیا میں بی جے پی نے آ کے سارا کچھ تبدیل کر دیا. اب وہ بھگتیں گے اس چیز کو, اسی لیے یہ پرابلمز اب زیادہ بڑھ گئے ہیں. اسی لیے آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں کہ نریندر مودی جی بھارت کا ضیاء الحق بننے جا رہے ہیں, یہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے.